ہماری دینداری کے دو دشمن ہیں، ایک حب مال، دوسرا حب جاہ۔ یعنی ایک تو مال کی محبت، دوسرے مرتبہ عہدے کی خواہش اور اس کی لالچ۔ یہ دو چیزیں انسان کے دین کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور اس کے دنیا کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کے مختلف واقعات ذکر کیے گئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں امت کو بہت سخت تاکید فرمائی ہے۔ عہدے، منصب کی لالچ اور مال کی ہوس، ان چیزوں سے بچنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصی تعلیم اور تاکید ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں اور آپ کو بہت ہی دل کھول کر کے غور سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پوری توجہ کے ساتھ سمجھ لیں تو دنیا میں ہمارے لیے زندگی کا گزارنا آسان بھی ہو جائے گا اور آخرت کو پانا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تمام حضرات دل کی گہرائی سے ایک بار درود شریف پڑھیں تاکہ اگلی بات میں انشاءاللہ پیش کرنے میں بھی آسانی اور سہولت ہو۔ دو چیزیں، ایک تو مال کی محبت اور ایک چیز ہے عہدے کی لالچ۔ دنیا میں زیادہ تر جو برائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، پریشانیاں ہیں، ظلم ہے، زیادتی ہے، اس میں انہی دو چیزوں کا دخل ہے۔ اور یہی دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان کے دل میں جڑ پر کر لیتی ہیں تو پھر وہ انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، وہی انسان ظالم و جابر بن جاتا ہے، وہی انسان پھر ہوس کا پجاری بن جاتا ہے۔ آپ اس کو مختلف طریقے سے تاریخی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب انسان میں مال کی محبت گھر کر جاتی ہے پھر وہ شخص کیا بنتا ہے؟ کبھی نمرود بن جاتا ہے، کبھی شداد بن جاتا ہے، کبھی حامان بن جاتا ہے، کبھی ابی بن خلف بن جاتا ہے، کبھی قارون بن کر کے زمین میں دھس جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کے مال کی محبت کم نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادتی نے، مال کے بڑھاوے نے، مال کی بڑھوتری نے، مال کو زیادہ کرنے کی فکر نے تم کو غافل کر دیا ہے۔ اللہ سے غافل، رسول اللہ سے غافل، جنت و جہنم سے غافل، ظلم و انصاف سے غافل، حق و صداقت سے غافل، سچائی سے غافل، انصاف سے غافل، ایک ایک نیکی سے غافل بنا دیتے ہیں انسان کو مال کی محبت۔ قرآن کہتا ہے تم کو مال کی بڑھوتری نے، مال کو زیادہ کرنے کی ہوس نے، مال کو زیادہ بڑھانے کی فکر نے تم کو غافل کر دیا ہے۔ غافل کیسا؟ ایسی غفلت ہو جاتی ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ جاتے ہو، قبر تک چلے جاتے ہو، مگر قبر میں جاتے جاتے بھی تمہارے دلوں کے اندر سے مال کی محبت کم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں بیان کیا گیا انسان جیسے جیسے جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو اس کے اندر مال کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں بڑھتی جاتی ہیں، اس کا حرص بڑھتے جاتا ہے کہ اور مال ہو جاتا، یہ بھی کر لیتا، وہ بھی کر لیتا،
بیٹے کی شادی کیا تو پوتے کی شادی کر لیتا، پوتے کی شادی ہو گئی تو اب پر پوتے کی شادی کا خواہش رکھتا ہے، ایک گھر بنا لیا دوسرا گھر بھی بنا لیتا، یہ کام کر لیا وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ یوں اس کی جو خواہشات ہوتی ہیں، اس کی جو تمنائیں ہوتی ہیں وہ جوان ہوتی رہتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے۔ مال سے محبت انسان کو خدا کی محبت سے دور کر دیتی۔ اب آپ یہاں پر ایک بات کہیں گے، میں آپ کے دل میں جو بات اڑتی ہے ہمارے اور آپ کے، اس کا ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کچھ بھی نہ کمائے، کچھ بھی جمع نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ فرق ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مال کو انسانوں کے لیے قوام بنایا ہے۔ قوام کہتے ہیں جس سے انسان کھڑا ہو جائے۔ کوئی کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنی ہے، تجارت کرنی ہے تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، چاہے اپنا خاص پیسہ ہو چاہے قرض کے ذریعے سے ہو، پیسوں کی ضرورت تو پڑے گی۔ کھانا پکانا، اوڑھنا بچھانا، یہ سارے کام کے لیے انسان کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی، یعنی زندگی گزارنے کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت تو ہے، یقیناً ہے۔ اس کو قرآن نے قوام کہا ہے، اور دوسری جگہ پر اس کو خیر کہا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ تم مال کی محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہو، تو اس میں مال کو خیر کہا گیا یہاں پر۔ پھر اس سے بچنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ مال ایک ضرورت ہے، انسان کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ انسان کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے ضروری چیزیں ہوتی، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو پھر دنیا میں کوئی غریب زندہ نہیں ہوتا، اور پھر کوئی بھی مرنے والا دنیا میں خالی ہاتھ نہیں جاتا دنیا سے، بلکہ پیسوں کے ساتھ جاتا، دولت کے ساتھ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کی زندگی کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ویسا ہی مال کی بھی ضرورت ہے۔ مال کو بقدر ضرورت حاصل کرنا، حلال طریقے سے حاصل کرنا، یہ تو مطلوب ہے، شریعت کا تقاضا ہے۔ غریبوں پر خرچ کرنا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے، محتاجوں کی مدد کرنی ہے، ظاہر سی بات اس کے لیے پیسے ہونے چاہیے۔ زکوٰۃ اسی وقت نکالا جائے گا جب کہ پیسے ہوں، غریبوں کو کھانا اسی وقت کھلایا جائے گا جب کہ پیسے ہوں۔ تو یہ تو شریعت میں مطلوب ہے، لیکن یہ کس لیے ہے؟ یہ صرف ضرورت کے لیے ہے، اور ضرورت بقدر ضرورت، اتنا ہو کہ انسان اس کی وجہ سے اپنے دین کو برباد نہ کرے، اللہ کو نہ بھول جائے۔ جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے کہ دنیا سے جو محبت کی جائے، دنیا میں کیسے؟ جیسے کہ انسان کشتی کے اندر ہے، اور کشتی کس میں ہے؟ پانی میں ہے۔ جب تک کشتی پانی پر چل رہی ہے تب تک انسان محفوظ ہے، لیکن جب کشتی پانی پر چلے لیکن پانی کہاں آ جائے؟ کشتی کے اندر آ جائے، تو پھر وہ بچنا مشکل ہو جائے گا۔ تو پانی کے اندر کشتی ہو ٹھیک ہے، لیکن پانی کشتی میں آ جائے یہ مشکل ہے۔ یہی حال ہے دنیا کی محبت کا اور مالوں کی محبت کا۔ ایسا گزر جائیں، ایسا ہو جائیں کہ کشتی اگر ہماری پانی میں چل بھی رہی ہو تو اس میں صرف پانی ایسا لگے جیسے پانی لگا تھا، پانی گھسا نہیں ہے۔ ایسا ہی دنیا کی محبت یا دنیا کی جو مال ہے، اس سے ہمارا تعلق صرف اتنا ہی ہونا چاہیے کہ اس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے، اس میں دل ہمارا ایسا غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہم اللہ، اس کے رسول کو، آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، سب کو بھول جائیں۔ اب آپ دیکھیے، اسی مال کی محبت کی بنیاد پر شروع زمانے سے آج تک تباہی و بربادی آ رہی ہے یہ۔ اور دوسری چیز ہے عہدے کی چاہت اور خواہش، میں اس کی تفصیل کروں گا ابھی۔ مال کی محبت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ مال کی چاہت کی وجہ سے انسان اپنی جنت کو چھوڑ دیتا ہے، جہنم خرید لیتا ہے۔ مال کی وجہ سے انسان منافقت اختیار کر لیتا ہے۔ ٹیپو سلطان کو جو دھوکہ دیا گیا، غداری کی گئی، کس لیے؟
اسی بنیاد پر نا کہ میر صادق سے انگریزوں نے کہہ دیا کہ تم کو میں اتنی جاگیر دے دوں گا، اتنے پیسے دے دوں گا، اتنا پلاٹ دے دوں گا تم ٹیپو سلطان کو کے خلاف بغاوت کر دو۔ مال کی محبت نے اپنے محسن، اپنے بادشاہ کے خلاف اس کو منافقت کرنے پر مجبور کر دیا۔ مال ہی کی محبت کی بنیاد پر انسان پھر آگے بڑھتا ہے، جب اس کے مال کی ہوس پوری ہوتی ہے اور پھر اس کے پاس اور اس کی ترقی ہوتی ہے، انسان کے اندر گناہوں کی ہوس پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ زناکاری، بدکاری، شراب خوری، حرام خوری، ساری چیزوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہ سب مال کی محبت کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم پر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر دنیا پھیلا دی جائے، ان یبسط علیکم الدنیا، کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے جیسا کہ اس سے پہلی قوموں پر پھیلا دی گئی تھی، پھر تم اس کے پیچھے ایسے دوڑو جیسے کہ پہلے کی قوم دوڑی تھی اور وہ ہلاک ہو گئی تھی، تم بھی ہلاک ہو جاؤ، مجھے اس بات کا بہت ڈر ہے تمہارے بارے میں۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک جو دریا ہے، دریائے فرات، وہاں سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نکل جائے تو اس کو لینے مت جانا، کیونکہ جب اس کو لوگ لینے کے لیے جائیں گے 100 میں سے 99 لوگ مریں گے، ایک کوئی واپس آئے گا۔ لالچ کی بنیاد پر میں اور تو کے جھگڑے میں سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ساری صورتحال پیدا ہوگی، اور یہی مال جس کے لیے ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یہی جائیداد جس کے لیے ہم بھائی بھائی میں لڑائی کرتے ہیں، یہی پیسے اور دولت جس کے لیے ہم آپس میں برسوں دشمنی کرتے ہیں، جنازہ ہو جائے تو جنازے میں شرکت نہیں کرتے، گھر میں میت ہو جائے تو ہم دیکھنے کے لیے نہیں جاتے، بھائی کی شادی ہو تو ہم اس کی شادی میں شرکت نہیں کرتے، اس کے گھر میں کوئی غم ہو جائے تو ہم اس کے غم میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ اسی مال کی محبت اور مال کی چاہت کی بنیاد پر ہے۔ یہی صورتحال قیامت کے قریب میں ہوگی، جس دن ساری کی ساری زمین سے سارے خزانے نکل جائیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے ساری چیزیں نکل کے باہر پھینک دی گئی، اپنی خبریں نکالیں گے۔ لکھا ہے علماء نے کہ یہ زمین سے جتنی بھی سونے چاندی خزانے سب کے سب باہر نکلیں گے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت دیکھے گا کہ سیلاب کی طریقے سے، پانی کی طریقے سے مال بہتا ہوا جائے گا، اور انسان کہے گا ہائے یہی مال ہے جس کے لیے میں نے اپنے بھائی کو مارا تھا، یہی مال ہے جس کے لیے میں نے اپنے باپ کو ستایا تھا، یہی مال ہے جس کے لیے میں نے رشتہ داری توڑ ڈالی تھی۔ یہ مال کی صورتحال ہے۔ مال کی محبت انسان کو خدا سے غافل کرتی ہے، مال کی محبت انسان کو جہنم کے قریب کر دیتی ہے، مال کی چاہت انسان کو جنت سے دور کر دیتی ہے، مال کی چاہت انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے، مال کی چاہت انسان کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے بہت دور لے جاتی ہے۔ اس لیے مال بقدر ضرورت ہونی چاہیے، اور بقدر ضرورت بھی حلال طریقے سے کمانی چاہیے۔ اسی مال کی محبت کی بنیاد پہ انسان رشوت میں مبتلا ہوتا ہے، سود خوری میں مبتلا ہوتا ہے، حرام خوری میں مبتلا ہوتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، معاشرے میں اپنا نقصان کرتا ہے، سماج میں ظلم کرتا ہے، لوگوں پر چڑھائی کرتا ہے، ناحق اور ناجائز طریقے سے لوگوں کو مال کو غصب کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان کا جو پیٹ ہے وہ کبھی نہیں بھرتا، اگر اس کے لیے 2 جنگل ہو جائیں، اگر اس کے لیے 2 وادی ہو جائیں سونے اور چاندی کے، تو وہ چاہے گا کہ میرے لیے تیسرا ہو جائے تو چوتھا ہو جائے، چوتھا تو پانچواں، ایک بلڈنگ ہو گئی، دوسری بلڈنگ، تیسری بلڈنگ، چوتھی بلڈنگ، اس طریقے سے 1 کھیت 2 کھیت 4 کھیت یوں بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا حضور فرماتے ہیں پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرے گی۔ جو
انسان کا پیٹ بھی جہنمی کی طرح ہے. حل من مزید، اور ہونا اور ہونا اور ہونا. کتنے کروڑ کتنے کنٹل ہم لوگ کھانا کھا لیے، پیٹ بھرا آج تک؟ آج تک نہیں. حساب لگائیں گے تو پوری زندگی کا 20-20 سال کی حساب لگائیں گے تو کتنے کنٹل دال، کتنے کنٹل چاول، کتنے کنٹل پانی، کتنے کنٹل چائے پتی. یہ دنیا کی ساری چیزیں جو کھا رہے ہیں سب کس کے لیے؟ ہمارے لیے اللہ نے بنایا. ہم کھا رہے ہیں لیکن ہمارا پیٹ کا جو جہنم ہے وہ بھر رہا ہے. حل من مزید، اور ہونا اور ہونا. دوپہر میں بریانی کھائے، شام کو بھی بریانی چاہیے تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے. یہ ہماری صورتحال ہے. یعنی کہ اس جہنم کو بھرنے کی وجہ سے، اس چھوٹے سے پیٹ کو بھرنے کی وجہ سے ہم نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں. یہ سب کس لیے ہے؟ ہمارے اندر جو ہوس ہے، مال کی جو غلط چاہت ہے، جو غلط محبت ہے، جس کی بنیاد پر ہم گناہوں میں چلے جاتے ہیں. اس لیے حضور نے کیا فرمایا ابھی بتایا کہ انسان کے پیٹ کو تو کوئی کھانا نہیں بھر سکتا، انسان کے پیٹ کو کوئی دولت نہیں بھر سکتی، انسان کے پیٹ کو کوئی سونا چاندی نہیں بھر سکتا، انسان کے پیٹ کو تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، سکندر بادشاہ کا جب انتقال ہوا تو اس نے کیا کہا تھا؟ جب میں مر جاؤں تو مر جانے کے بعد کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر کر دینا. کس لیے؟ لوگوں کو بتا دینا کہ میں پوری دنیا کا بادشاہ تھا. کیا ایران اور کیا توران اور کیا افغانستان اور کیا ہندوستان، پوری دنیا پر سکندر نے بادشاہت کی. جہاں گیا وہاں پر فتح ہی پاتا گیا. اس کے نصیب میں ہار نہیں، خالی جیت ہی جیت تھی. اور جہاں گیا ہے پورا علاقہ اس کا ہو گیا. مگر مرنے سے قریب اپنے دوستوں سے، اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ باہر کر دینا، یہ بتانے کے لیے کہ سکندر پوری دنیا کا بادشاہ تھا. اس کے باوجود جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اس کا جو عمل ہے وہی کام آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک علاقے سے گزر رہے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے وہ واحد بادشاہ ہیں کہ ان کے حکومت میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، شیاطین بھی تھے، اور پرندے بھی تھے، چرندے بھی تھے، پہاڑ بھی تھے، دریا بھی، اور زمین بھی اور آسمان بھی. ساری کائنات دنیا کے اندر جو بھی ہیں وہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے نیچے تھی. آپ ہوا کو حکم کر دیتے، ہوا آپ کے تخت کو لے کے اڑا کے چلتی. آپ پانی کو حکم کر دیتے، جدھر جانا ہو ادھر چلا جاتا. آپ اگر اس میں آپ کبھی اگر چڑیوں کو حکم کرتے تو چڑیا آپ کے پاس آتی. پہاڑ آپ کی باتوں کو مانتے تھے. اللہ نے دنیا کی ہر چیز پر حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ آپ تخت پر ہواؤں کے دوش پر اڑ کر جا رہے تھے، راستے میں ایک عابد ملا. اس عابد نے آپ کے اس بادشاہت کو دیکھ کر، سلطنت کو دیکھ کر، آپ کی جاہ و جلال کو دیکھ کر کے، آپ کی حشمت و شوکت کو دیکھ کر کے رشک کیا کہ کتنا بڑا بادشاہ ہے، کتنی دولت ہے ان کے پاس، کتنی چاہت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص میرے اوپر رشک کر رہا ہے، مجھے دیکھ کر کے دل کے اندر ارمان پیدا ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اے عابد، یہ میری بادشاہت اور میری طاقت، میری یہ سلطنت اور یہ میری حکومت، تو جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ تیرا میری یہ بادشاہت اور میری یہ سلطنت بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، لیکن تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا قیامت تک باقی رہے گا. جو اس کا ثواب آخرت میں ملے گا، مگر یہ حکومت تو دنیا تک ختم ہو جائے گی. تو مال ہمیں کمانا ہے ضرورت کے لیے، اور ضرورت کے بقدر، اور حلال طریقے سے، ظلم کے طریقے سے نہیں، ناانصافی کے طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے نہیں، ناجائز طریقے سے نہیں. اگر جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے، حدیث میں فرمایا گیا اگر کوئی شخص کسی کے ایک بالشت زمین بھی ناجائز طریقے سے ہڑپ لیتا ہے، کسی کی ایک بالشت، ایک مٹھی، آدھی اڑی زمین بھی اگر کوئی کسی کی ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 آسمان و زمین کا طوق ڈالا جائے. تو ہمارے دین کا اور ہمارے دین اور دنیا
دونوں کا دشمن۔ دنیا میں بھی انسان مال کی چاہت میں ظلم کرنے والے کبھی بھی خوش نہیں رہتے، اس کے پڑوسی برابر نہیں ہوتے، خوش نہیں رہتے، اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، سامنے میں چاہے سلام کریں، اسے ڈر بھی ہوتا ہے کہ میرا مال کوئی چھین نہ لے، کوئی چوری تو نہ کر لے، کوئی مجھے میرے جان سے مار کر کے قبضہ تو نہ کر لے۔ دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اس کی، اور آخرت تو تباہ و برباد ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے دین کا دشمن، ہمارے دنیا کا دشمن یہی مال کی خواہش، مال کی چاہت ہے۔ اللہ ہماری اس کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری چیز ہے عہدے کی لالچ۔ فرعون بادشاہت کی لالچ میں، شداد اپنے خدائی کی لالچ میں، نمرود اپنے خدائی کی لالچ میں، قارون اپنے وزارت کی لالچ میں دنیا سے برباد ہو کے گیا۔ یہودی دنیا کی سب سے بڑی قوم، سب سے ذہین قوم، سارے انبیاء اسی کے اندر آئے، ساری کتابیں انہی کے لیے نازل کی گئی، توریت ان کو دیا گیا، زبور ان کو ملی، انجیل ان کے اوپر نازل کی گئی، موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر ان میں آئے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ان کے لیے آئے، اللہ نے ان کے اوپر پہاڑوں کا سایہ کر، اللہ نے ان کے اوپر آسمان کے بادل کے سائے کر دیے، ان کے لیے آسمان سے کھانے نازل کیے گئے من و سلوہ کے نام سے۔ یہ سارے احسانات اللہ نے ان کے اوپر کیے، فرعونیوں سے نجات دیا ان کو، سمندر سے پار کرایا ان کو، مگر اس کے باوجود ان کے اندر جو لالچ تھی، جو حسد تھا ان کے اندر، جو عہدے کی اور منصب کی جو خواہش تھی، اس کی بنیاد پر وہ تباہ و برباد ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو صرف اس بنیاد پر کہ نبی ہمارے خاندان سے نہیں آئے، ہمارے سلسلے سے نہیں آئے، آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، حسد کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا میں بے ایمانی کی موت اس زمانے سے آج تک بھی مرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر جب ابو جہل کو مارا گیا تھا اور اس کی لاش کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک جگہ پر لاشوں کے بیچ میں ابو جہل زخمی پڑا ہوا تھا، ابھی مرا نہیں تھا، سانس باقی تھی، جان باقی تھی، تڑپ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس کے پاس پہنچے تو پوچھے کس کی جیت ہوئی؟ ابو جہل پوچھا کس کی جیت ہوئی؟ کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مذاق اڑا رہا ہے کہ ہاں اپنی قوم کے خلاف جیتا تو کیا جیتا ہے، لڑنے کے لیے تو آیا تھا حضور سے۔ دو چھوٹے بچوں نے اس کو مار دیا، زخمی کر دیا۔ یہ جو حضور پر ایمان نہیں لایا صرف اپنے منصب اور عہدے کی بنیاد پر، رتبے کی بنیاد پر، اس وقت جب حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی گردن کو کاٹ رہے تھے، کہا تیری گردن کو حضور کے قدموں میں ڈالنا ہے، تو اس نے کیا کہا تکبر اور حسد کی بنیاد پر کہ میری گردن کو گردن کے پاس سے مت کاٹو، تھوڑا سینے کے پاس سے کاٹو۔ کہا کیوں؟ کہا جب تم لاشوں کو جمع کرو گے اور بھی گردن کو جمع کرو گے تو اس گردنوں کے بیچ میں میری گردن ذرا بڑی نظر آئے گی، تو پتہ چلے گا کہ یہ سردار کی گردن ہے۔ مرنے کے وقت بھی جو اس کی خواہش تھی، بڑے بننے کی، تکبرانہ جو مزاج تھا، وہ اس وقت بھی نہیں نکلا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کے گردن سے ہی کاٹا، اس کو کاٹ کر کے حضور کے قدموں میں پیش کر کہا یا رسول اللہ، اس کا آخری جملہ یہ ہے۔ تو حضور کو بڑا تعجب ہوا، فرمایا فرعون هذه الامہ، ابو جہل کہ ابو جہل جو ہے اس امت کا فرعون ہے، کہ اس امت کا فرعون تو جہنم جب سمندر میں ڈوب رہا تھا اس نے کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن یہ مرنے کے وقت بھی اس کی زبان سے تکبرانہ جملے نکل رہے ہیں۔ یہ حسد کی بنیاد پر، یہ عہدے کی لالچ کی بنیاد پر ایمان سے محروم دنیا سے گیا ہے۔ وہی صورتحال دنیا میں جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں، بادشاہ جو بادشاہوں کی لڑائی ہوئی ہے، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو اور مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو،
باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، چچا بھتیجے کے خلاف، بھتیجا چچا کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف، یہ سارے ظلم ہوئے ہیں صرف اسی لیے کہ میں بادشاہ بن جاؤں، میرے ہاتھ میں حکومت ہو، میری سلطنت ہو۔ یہ انسان کے دل میں ایسی چاہت ہوتی ہے کہ وہ اندر میں گھسی ہوئی ہو تو نظر نہیں آتی۔ ہر آدمی کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے میں فیمس ہو جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں میری جے جے ہو، لوگوں میں میرا ہی نام ہو، ہر طرف میرا ہی چرچا ہو۔ ہر ایک آدمی کی جو چاہت ہوتی ہے اس کے مقام و مرتبے کے حساب سے ہوتی ہے۔ کوئی عالم ہے سوچتا ہے میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں، مجھ سے بڑا کوئی نہ ہو۔ جب اس کے اندر حسد، یہ لالچ پیدا ہوتی ہے منصب کی، علم کی لالچ کی، میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں، مجھ سے بڑا عالم کوئی بھی نہ ہو، میری ہی توتی بولے ہر جگہ، میرا ہی چرچا ہو، میں ہی عالم اور مفتی کہلاؤں۔ جب کسی انسان کے اندر، عوام کے اندر یہ چاہت ہوتی ہے یہ سارا عہدہ میرے پاس ہو، میں ہی پورے علاقے کا فیصلہ کروں، میری چاہت کے بغیر کوئی کام نہ ہو۔ کوئی یہ چاہتا ہے کہ دنیا جہان میں کوئی بھی کوئی کام ہو تو مجھ سے پوچھے بغیر نہ ہو۔ یہ سب کے سب ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اس سے نہیں پوچھتا، اس سے تذکرہ نہیں کرتا، وہ ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ اپنی منوانے کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، اپنی بات کو چلانے کے لیے وہ ظلم بھی کرتا ہے، غلطی کا کام بھی کر جاتا ہے۔ بادشاہ جو دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، جو ظلم ہوتا رہا، اور آج بھی دنیا میں جو الیکشن ہوتا ہے، یہ ساری جو لڑائی ہو رہی ہے، مسلمان اور غیر مسلمان کی لڑائی ہو رہی ہے، یہ جتنے بھی فرقے بن رہے ہیں سب کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ یہ صرف اسی لیے وہ ایک ایم ایل اے ہے میں اس کو گراؤں گا، یہ بھی ووٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بھی ووٹ میں، میں بھی اس علاقے کا کونسلر ہونا، میں اس علاقے کا ایم پی ہونا، میں اس علاقے کا ایم ایل اے ہونا، میں پردھان منتری ہونا، جس کے اس عہدے کے لالچ میں کوئی کسی کی عزت تک کا خیال نہیں کرتا، اس کے جان کو بھی اگر دھوکا ہو تو اس میں پیچھے نہیں ہٹتا ہو۔ یہ عہدے کی لالچ، اس لیے حضور نے فرمایا اگر بکریوں کے ریوڑ میں کسی بھیڑیے کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بھیڑیا ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا کہ ایک عہدے کا لالچی شخص امت کا نقصان کرتا ہے۔ بھیڑیا اگر 100 بکریوں میں چلا جائے تو 1 2 4 بکریوں کو کاٹے گا، کھائے گا، مارے گا۔ لیکن جب انسان عہدے کا لالچ کرتا ہے، منصب کا لالچ کرتا ہے، رتبے کا لالچ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پورے کے پورے علاقوں کو تباہ و برباد کرتا ہے، فتنے مچا دیتا ہے، امت کو آپس میں لڑائی کروا دیتا ہے، اور اس پر دین کا نام چسپاں کر دیتا ہے۔ ایک آخری مثال، ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ عہدے کی لالچ انسان کو، مال اور عہدے دونوں کے واقعہ ایک ساتھ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں 9ویں پارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 176، 77 اور 78 میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا بلعام باعورہ کا۔ یہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، بڑا عابد، بڑا زاہد اور بڑا عالم، مستجاب الدعوات، وہ کچھ دعائیں کرتا تھا تو اس کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی، اتنا بڑا آدمی تھا۔ قرآن نے کہا وَآتَيْنَاهُ مِنْ آیَاتِنَا کہ ہم نے اس کو اپنی کتاب میں سے کچھ سکھایا تھا، اس کو فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس کو چھوڑ دیا، شیطان کے پیچھے چلا، اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ ایسا بڑا آدمی، اتنا بڑا عبادت گزار کہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعائیں واپس نہ کی جائے، قبول کر لی جائیں۔ بلعام باعورہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ قوم تھی، قوم عمالقہ، قوم جبارین، ان سے جنگ کرنے کے لیے تشریف، بہت توجہ سے سننا اس بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج لے کر کے ان سے لڑنے کے لیے آئے، اس علاقے کو فتح کرنا تھا۔ قوم عمالقہ، یہ لوگ سوچے کہ اب موسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، اب تو خیر نہیں ہے، اب تو جنگ ہوگی۔ یہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔
تو بلعم باورہ کے پاس وہ جو شخص تھا بہت بڑا عابد زاہد عبادت گزار متقی پرہیزگار اس کے پاس آئے اور کہا کہ اس کا حل تو آپ ہی کر سکتے ہو. کیا کرنا ہے؟ کہا آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر دیجئے تاکہ ان کی فوج واپس چلی جائے. تو اس نے کہا کہ بھائی وہ تو پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا. اگر میں بد دعا کر دوں گا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، میری دنیا بھی لٹ جائے گی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. لوگ ان کے پیچھے پڑے رہے، وہ ماننے کو تیار نہیں. تو لوگوں نے کیا کیا؟ بہت بڑا تحفہ دیا اس کو، بہت زیادہ مال و دولت اس کے پاس لگ رکھا اور کہا یہ لے لو اور اس کے بدلے میں ایک بار بد دعا کر دو. مال کے لالچ اور عہدے کی خواہش کہ بڑا رہوں، میں بڑا ہوں، مجھے لوگ پوچھنے آ رہے ہیں، میری چاہت ہے لوگوں کے دلوں میں. اس نے اپنے وقت کے سب سے بڑے پیغمبر جلیل القدر پیغمبر رسول حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. موسیٰ علیہ السلام بتانا کتنے جلالی پیغمبر ہیں. غصہ جب آتا تھا تو حضرت کے سر پہ بال کھڑے ہو جاتی تھی، کہتے ہیں کہ ٹوپی میں آگ لگ جایا کرتی تھی. پتھر کو مارا تو پتھر کے ٹکڑے ہو گئے، اس پر لاٹھی کے نشان پڑ گئے. ایسے پیغمبر کے خلاف اس نے جب بد دعا کرنی شروع کی، اللہ کا نظام ایسا تھا کہ جب وہ بد دعا کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر رہا تھا، اس کی زبان سے اس کی قوم کے خلاف بد دعا کے الفاظ نکلنے شروع ہو گئے. لوگ دوڑے آئے، آپ کیا کر رہے ہو؟ بلعم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو. کہا کہ میں اپنے کنٹرول میں نہیں ہوں، میری زبان میرے قابو میں نہیں ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. ابھی بد دعا ختم ہوئی تھی اور اس کی جو زبان تھی وہ زبان اس کی باہر سینے پہ آ کے لٹک گئی. اب تو یہ کہنے لگا کہ بھائی اب تو میری دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اب میں کیا کروں؟ تو اس نے یہ کہا اب دیکھو اس وقت بھی اگر وہ توبہ کر لیتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا، مگر اس کی خباثت نے اس کو اس پر مجبور کیا کہ اس نے لوگوں کو کہا کہ تم ایک کام کرو تو موسیٰ کی قوم تباہ ہو سکتی ہے. اور وہ کام یہ ہے کہ تم اپنی خوبصورت لڑکیوں کو، بیٹیوں کو اچھی طریقے سے کپڑے پہناؤ، بناؤ، سنوارو، سنگار کر کے اور خوب بن ٹھن کر کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فوج میں چھوڑ دو. اور اس کو کہہ دو عورتوں کو، لڑکیوں کو، اگر کوئی بھی اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہے تو رکاوٹ نہ ڈالے. کوئی ایک بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہوا تو اللہ ان کو تباہ کر دیں گے. اس کی یہ چال کامیاب ہوئی، شیطانی چال. اور پھر ان لوگوں نے اپنے لڑکیوں کو، خوبصورت حسین جوان بچیوں کو موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں بھیج دیا. بہت سے جو فوجی تھے وہ سر جھکائے، ان کی طرف نظر بھی نہیں کیا. لیکن ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں سپہ سالار تھا، جنرل تھا، حضرت شمعون بن یعقوب کے خاندان سے تھا. اس کا نام کچھ بیان کیا گیا ہے، بعض لوگوں نے شمعون بھی بیان کیا ہے. بہرحال یہ شخص جو تھا ایک بڑا ذمہ دار تھا. وہ جو بادشاہ کی جو بیٹی تھی بہت خوبصورت تھی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا موسیٰ اس کے بارے میں تمہارا کیا حکم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھ پر بھی حرام ہے، مجھ پر بھی حرام ہے. کہا آپ تو یہی کہیں گے اور میں اس معاملے میں آپ کی بات ماننے والا نہیں ہوں. وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے اس عورت کو خیمے میں لے جا کر کے اپنا منہ کالا کیا. اس کا منہ کالا کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہیضے کی، طاعون کی بیماری ڈال دی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر تقریباً 70,000 فوجی، 70,000 لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ مر گئے. اتنے میں حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کا رشتہ دار کا ایک نوجوان جب یہ منظر ہو رہا تھا بہت غصے میں آ کر کے اس دونوں لڑکا کو، اس چھوکرے کو اور چھوکری کو، اس شخص کو جو زنا کر رہے تھے ان کو اپنے نیزے کے اندر سے دبا کر کے اللہ نے طاقت دی، اس کو اٹھا لیا اپنے نیزے کے اوپر، دونوں کو ایسے ہی نیزوں میں پرو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا اور اس نے دعا کی یا اللہ جس نے یہ بدکاری کی، گناہ کا کام کیا، ہم نے اس کا کام تمام کر دیا، یا اللہ اس بیماری کو ہم سے دور فرما دیجئے. تو پھر اسی وقت جو بیماری اٹھا لی گئی.
لیکن کہنا یہ ہے کہ اس لالچ کی بنیاد پر، اس حسد کی بنیاد پر، اس منصب کی چاہت کی بنیاد پر، مال کی محبت کی بنیاد پر یہ شخص نبی کے خلاف بد دعا کیا، کتنا بڑا نقصان ہوا۔ 70,000 لوگ فوج میں، موسیٰ علیہ السلام کے فوج کے لوگ مارے گئے، ادھر اس کی دنیا تباہ و برباد ہو گئی، اور وہ فتح ہونے میں بھی کافی دیر ہو گئی۔ مگر یہ شخص کے بارے میں قرآن پھر کیا کہتا ہے؟ یہ شخص وہ ہے جس نے شیطان کی پیروی کی۔ پھر اس کی مثال قرآن نے بیان کی ہے، ان کی مثال فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ اس شخص کی مثال کتے کی ہے۔ کس چیز کی مثال؟ دنیا میں جو سب سے خسیس جانور ہے کتا، غلیظ جانور کا، اس کی مثال کتے کی قرآن کہتا ہے ان تحمل علیہ یلہس وان تترکہ یلہس، اگر تم اس پر بوجھ ڈالو تو بھی ہانپتا ہے، زبان باہر کرتا ہے، اور چھوڑ دو تو بھی یہ زبان باہر کرتا ہے، ہانپتا رہتا ہے، دوڑا تو بھی زبان باہر نکالتا ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے تو بھی وہ زبان باہر کرتا رہتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کے چاہت والوں کی مثال ہے، دنیا کی لالچ کرنے والوں کی مثال ہے، یہ دنیا کے منصب اور عہدے کی طلب کرنے والوں کی مثال ہے، دنیا کے مال کی محبت میں ڈوب جانے والوں کی مثال ہے، دین کو چھوڑ دینے اور آخرت کو بھول جانے والوں کی مثال ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کتنی بری مثال ہے یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مثال اچھی نہیں ہے، مگر وہ لوگ جو دین کو چھوڑ کر کے منصب اور عہدے کے لالچ میں، مال کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ فیمس ہو جاؤں، میں سب سے زیادہ مشہور ہو جاؤں، اور اس کے لیے قوم میں فتنہ ڈالنا ہو وہ بھی ڈالنے کو تیار ہیں، آپس میں لڑانا ہو وہ بھی لڑانے کو تیار ہو، قوم تباہی کے راستے پر چلی جائے اس میں بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو۔ ایسے شخص کو قرآن نے کتے سے مثال دی ہے کہ ان کتوں کو چھوڑ دو، ان کا کام ہی ہے ہانپنے کا، ان کو تم مارو گے تو بھی وہی ہوگا، چھوڑ دو گے تو بھی یہی ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی محبت میں، دنیا کی لالچ میں، عہدے اور منصب کے لالچ میں، رتبے کی خواہش میں کہیں ہم کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، کسی پر ہم گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری مثال جو قرآن نے بہت غلط مثال ہے، یہ جو ہمارے بارے میں دی، جو اس کے بارے میں دی گئی ہے، کہیں ہم بھی اس کے مصداق نہ بن جائیں، کہیں ہم بھی اس میں شامل نہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں بہت ہی غور کرنا چاہیے اس پر، اور بہت توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مال کی محبت سے نکال کر کے اپنی محبت نصیب فرمائے۔ عہدے اور منصب اور رتبے اور دنیا کے جو کرسیاں ہیں، میں مشہور ہونے اور فیمس ہونے کا جو خواہش ہے، اللہ اس سے نکال کر کے ہمیں جنت اور اللہ کی محبت کی خواہش ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، قوم کو فتنوں سے بچائے، اور ہمارے منصب و عہدے کے لالچ کی وجہ سے امت کو لڑانے، امت میں بگاڑ ڈالنے اور فتنہ سے ہماری اور آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔